الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ تیرا درود پاک پڑھا ہوا تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پھر رمضان المبارک ہماری زندگی میں بھیجا۔ خوب ہم نیکیاں کریں، خوب ہم اس میں اجر و ثواب حاصل کریں، خوب رب کو راضی کرنے والے ہم کام کریں، کیونکہ ہمارا جو ابدی دشمن ہے اللہ نے وہ قید کر دیا، دوستوں کو تالے لگے، اللہ رب العزت نے جنت کو راستہ کر دیا۔ جی آج اس کا دوسرا حصہ بلکہ تیسرا حصہ، پہلا حصہ رمضان کی تیاری، دوسرا حصہ میں نے رمضان المبارک کی فضیلت، اور آج پھر اسی کا کچھ بقیہ حصہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، پڑھ کر سن کر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رمضان محشر کے میدان میں چکر لگائے گا، اور جس نے رمضان کا حق پہچانا ہوگا، یعنی اس میں روزہ رکھا ہوگا، اسے پکڑ لے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے رمضان بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا، مولا میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس روزے دار کو عزت اور وقار کا تاج پہنا۔ اللہ اس نے پورا ایمانداری کے ساتھ اس نے روزہ رکھا تھا، تو میرا ارادہ ہے کہ اسے عزت اور وقار کا تاج پہنا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے 1000 تاج عنایت فرمائے گا۔ جی ہاں، 1000 تاج عظمت والے، وقار والے، 70,000 گناہ معاف فرما دے گا، اور 1000 حوریں عطا فرمائے گا، اور ہر حور کے ساتھ 70,000 خادمے ہوں گے۔ پھر براق پر سوار کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا کہ رمضان اب تو کیا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی پھر رمضان قریب کھڑا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا، مولا اس روزے دار کو میری تو خواہش پوری ہوگی، مگر میری ایک اور بات رہ گئی کہ اس کو میرے آقا کے جوار میں اتار دے، کیونکہ یہ میری مدنی کریم کی امت ہے، اور میرے محبوب کو امت بڑی پیاری ہے، اور امتیوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور عقیدت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ان کے جوار میں ان کے قریب اتار دے۔ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اتار دے گا۔ اب رمضان پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا اب کیا عرض ہے؟ تو وہ کہے گا، مولا میری تو تمام حاجتیں پوری ہو گئی، مگر اب تیری رحمت کہاں ہے؟ تو اپنی رحمت بھی تو دکھانا۔ تو اللہ رب العزت 100 سرخ یاقوت کے شہر عطا فرما دے گا۔ 100، آپ نے غور کرنی ہے، جس پر خوبصورت نقش و نگار ہوں گے زبرد کے، اور ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے، ان محلوں میں روزے دار ٹھہریں گے۔ سبحان اللہ! آپ نے غور کیا صرف ایک روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے، کتنا نوازا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! جی ایک اور واقعہ میرے ذہن میں ہے، ایک شخص ایسا تھا جو نماز تو پڑھتا نہیں تھا پورا سال، البتہ جب رمضان آتا تو خوب تیاری کرتا، اچھا لباس پہنتا، پھر روزے رکھتا، پھر گزشتہ روزوں کی نمازوں کی وہ قضا کرتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ سارا سال تو تم مسجد سے دور رہتے ہو۔ تو اس نے کہا، یہ توبہ، رحمت والا، برکت والا مہینہ ہے،
یقیناً اللہ رب العزت مجھے اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اب وہ شخص مر گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا میرے رب نے میرے گناہوں کو رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے میں نے ان کی تعظیم کی تھی رمضان کی، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا رمضان کا احترام کرنا، خشوع و خضوع سے روزے رکھنا اور یقین رکھنا کہ میرا رب معاف کرے گا، تو یقیناً رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی پتہ چلا کہ جس طرح تلوار کا حملہ ڈھال سے بچایا جا سکتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے عذاب الہی سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک مجوسی تھا بصرہ شہر میں جو آگ کو پوجتا تھا، تو مگر رمضان آتا تو مسلمانوں کے بازار میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، یعنی کہ وہ احترام کرتا تھا۔ تو اس کا ایک لڑکا جب بازار سے باپ کے ساتھ گزر رہا تھا، مسلمانوں کا بازار تھا، اس نے وہاں بازار سے کچھ خریدا اور کھا لیا۔ باپ نے دیکھا تو اس نے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکا کہنے لگا ابا جی ہم تو روز کھاتے ہیں، ہم کب روزہ رکھتے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا یقیناً میں روزہ نہیں رکھتا، مگر میں گھر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں کھاتا کہ مسلمانوں کے روزے کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ جی آپ احباب نے بہت غور کرنا ہے، وہ مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ مسلمانوں کے روزے کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس شخص کے مرنے کے بعد بخارا کے کسی نیک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہرا ہے۔ پوچھا تو مجوسی تھا، تجھ پہ کیسا فضل اور کرم ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں مجوسی تھا، آگ کو پوجتا تھا، مگر موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے مجھے اسلام عطا فرما دیا اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے داخل جنت کر دیا۔ جی سنا آپ نے، ساری زندگی رب کی نافرمانی کی مگر رمضان کا احترام کرتا تھا۔ احترام کرنے والے کو پھر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب ایمان والوں سے میں مخاطب ہوں، مسلمانوں سے مخاطب ہوں، تو پھر ہمارے بازاروں میں کیوں وہ پردے لگا کے کھانے کھلاتے ہیں؟ کیوں ہوٹلوں کے باہر پردے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم لوگ بازاروں میں جا کر، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے تو آپ گھر بیٹھ کے کھائیں۔ اگر آپ سفر کریں کہ جا رہے تو اب چوری چھپ کے کھائیں آپ، نہ کہ بازاروں میں پتہ چلے کہ مسلمانوں کا۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرما دے ہمیں۔ جی جیسے پہلے میں نے آپ سے بات کر رہی تھی کہ روزہ ڈھال ہے، دوران جنگ تلوار کے وار کو ڈھال سے روکا جا سکتا ہے، اسی طرح شیطان کے وار کو روکنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ جی ہاں، شیطان کیا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، روزہ اس سے بچاتا ہے۔ اور حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ابو عبیدہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ بندہ اس کو پھاڑ نہ دے، یعنی کہ وہ توڑ نہ دے۔ جس طرح میدان جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال کے ذریعے اپنی جان بچاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حفاظت ہم نے روزے کے ساتھ کرنی ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کی چالیں ہم نے روزے کے ساتھ روکنی ہے۔ یا یوں میں کہوں تو زیادہ مجھے اچھا لگے گا کہ روزہ دوزخ میں بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، روزہ رب کی غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ڈھال ہے، روزہ رب کی ناراضگی کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ اور پھر میرے رسول نے فرمایا کہ جب تک پھاڑ نہ دے تو ارشاد ہوا جو شخص جھوٹی بات کرے، جو برے عمل نہ چھوڑے، اپنے غور کرنا ہے۔
جو شخص جھوٹی باتیں کرے، جھوٹے عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پورے جسم کا روزہ نہ کہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، ذکر الہی کیا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، درود شریف کا ورد کیا جائے، اچھی گفتگو کی جائے، گالی غلوظ سے بکواس سے بچا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا جس کا روزہ ہو وہ بےہودہ نہ بکے، وہ نہ چیخے اور نہ کسی کو گالی دے یا نہ وہ لڑے، تو وہ کہہ دے، اگر کوئی دوسرا اس سے لڑتا ہو تو وہ کہہ دے کہ میں نہیں بول سکتا، میرا تو روزہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا جھوٹ کا تو ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، مگر غیبت کیا ہے یہ بتلانا ضروری میں سمجھتی ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی آدمی میں کوئی عیب ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جانے والی بات غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہو، اس کے اندر وہ بات نہ ہو جو بیان کی جا رہی ہے، تو وہ تو بہتان ہو گیا، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ ہم کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں بے خیالی کے اندر۔ اب روزہ رکھیں تو پتہ چلے، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرا روزہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ جی پیٹ کا بھی روزہ ہے کہ رزق حلال کھایا جائے، روزہ رکھ کر حلال رزق سے افطار کیا جائے۔ جو لوگ رزق حرام سے یعنی کم تول کے، کم ناپ کے، رشوت لے کے، دھوکہ دے کے کمائی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مار کے روزہ تو رکھ لیتے ہیں، مگر اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو جان بوجھ کے بیماری کی دوائی تو کھا لیتے ہیں مگر اس میں تھوڑا سا زہر ملا لیتے ہیں۔ ایسی دوائی ہرگز اثر نہیں کرتی، بلکہ یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، خواہ کتنی ہی قیمتی دوائی کیوں نہ لے لی جائے۔ جی آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے۔ کان کا بھی روزہ ہے۔ ہاں جی اب میں آگے چلوں۔ میرے کان کا بھی روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے کان سے نیک اور اچھی باتیں ہم نے سننی ہیں۔ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، گانا باجا ہرگز ہم نہ سنیں۔ غیبت سننے سے، جھوٹ سننے سے، بولنے سے ہم باز رہیں۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، غیبت کرنے والا، سننے والا دونوں ہی گناہوں میں شریک ہیں۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اور حدیث مبارکہ میں اور کتب فقہ کو ہم نے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ مشائخ عظماء، علماء کرام سے مصافحہ کر کے، یعنی کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا روزہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو، حدیث مبارک کو، کتب فقہ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، مشائخ عظماء، علماء کرام سے مصافحہ کرنا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، نہ کم تولنا ہے، نہ کم ناپنا ہے، ہاتھ سے کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا، پاؤں سے چل کر نیک جگہ پر جانا ہے، گناہ کے کاموں کی طرف چل کر نہیں جانا، اپنے پاؤں کو روکنا ہے۔ یہ پیر کا روزہ ہے۔ جی اب آنکھ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ ہے قرآن پاک، حدیث مبارکہ، کتب اسلامی کا مطالعہ کرنا، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھنا ہے۔ میرے حضور کا ارشاد ہے کہ آنکھ کی نظر ابلیس ملعون کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہریلا ہے۔ جو انسان اس سے بچے گا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور ایمانی عطا فرمائے گا کہ اس کی لذت اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا۔ جی پتہ چلا میری آنکھ کا روزہ ہے، تو یہ ہم نے روزہ نہیں توڑنا۔ پہلے ہم نے زبان کا روزہ سنا، پیٹ کا روزہ سنا، کان کا روزہ سنا، ہاتھ اور پاؤں کا، آنکھ کا، اب دل اور دماغ کا روزہ۔ جی ہاں میرے دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے۔ اس کا روزہ حیا کا حسن ہے، یعنی کہ شرم و حیا ہونی چاہیے، عبادت کا خیال ہم رکھیں، ایمان نور کا جمال ہو، وصل
کہ للعالمین کا خیال ہو، ہر گناہ، ہر بیہودہ بات، ہر بری بات دل و دماغ میں داخل نہ ہو۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے آئیں گے قیامت کے دن کہ سوائے پیاس کے انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ، سوائے بھوک پیاس کے انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سے عبادت کرنے والے جن کو صرف جاگنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں ہر پل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام لیں جس سے میرا ایمان بھی بچے، میرا روزہ بھی بچے۔ پتہ چلا روزے دار سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، روزے دار کو اللہ نورانی تاج پہنائے گا۔ جی اگلا، روزے دار کو جنت الفردوس میں محل دیا جائے گا۔ روزے دار کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، روزے دار کے روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ روزہ زبان کا ذکر الہی ہے، گالی گلوچ غیبت سے پرہیز ہے۔ روزہ پیٹ کا روزہ حلال کھانے میں ہے، حرام سے بچنے کا نام ہے۔ کان کا روزہ اچھی بات سننا، بری بات سے بچنا۔ پکڑنا تو اچھی بات، ہاتھ کا روزہ پکڑنا یہ ہاتھ کا روزہ ہے، کم تولنا، کم ناپنا، ظلم سے بچنا۔ پاؤں کا روزہ نیک کام کی طرف چل کر جانا، گناہ سے بچتے رہنا۔ تو پتہ چلا یہ ہمارے تمام جسم کے روزے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اور سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ جب سحری بندہ کھاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں، کیونکہ کوئی انسان رات کو اٹھ کر بھی کھاتا ہے، مگر جب رمضان آتا ہے، جب سحری کا وقت آتا ہے، سبحان اللہ، ہر بندہ اٹھ جاتا ہے، ہر مسلمان، ہر ایمان والا وہ سحری کرتا ہے، پھر رب مسکراتا ہے، اس پہ برکتیں اترتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، جب اسلام تو یہ حکم تھا، ابتدا تھی، رات کو جب تک بیدارے کھا پی سکتے تھے، اور افطاری اور سونے جب سو گیا تو بس پھر روزہ شروع ہو گیا، اب نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اب روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ سو جانے سے شروع ہو جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں وقت سونے سے شروع ہو جاتا تھا، چاہے رات میں پہلے پہری وہ سو گیا۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کام کر کے شام کو تھکے ہارے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا پکانے کو کچھ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں، آٹا لے کر آئیں تو میں پکا کر حاضر کر دوں۔ تب شوہر نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا چلو میں پڑوس سے آٹا ادھار لے آتی ہوں۔ وہ آٹا لینے گئی تو بیوی نے جب آٹا گوندھا تو تھکے ہارے تھے، ان کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، اور بیوی سخت پریشان ہوئی کہ اب یہ رات کی بھی بھوکے ہیں، کل کا دن بھی بھوکا اور اگلا دن بھی بھوکے، کیسے گزارا کریں گے؟ کیونکہ ان کی تو آنکھ لگے گی اور روزہ شروع ہو گیا۔ اب دن چڑھا تو حسب دستور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آدھا دن گزرا تھا، بھوک پیاس نے ستایا، زیادہ ہی بے قراری بڑھی تو بے ہوش ہو گئے۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس میں صحابہ کرام نے سارا واقعہ عرض کر دیا تو آپ پریشان ہوئے تو رب نے قرآن نازل فرما دیا کہ اب روزے کی ابتدا رات سے نہیں بلکہ طلوع فجر سے ہوگی۔ اب احباب نے غور کیا کہ میرے آقا کے صحابہ کو روزے سے کس قدر پیار تھا، نہ بھوک کی پرواہ تھی، نہ پیاس کی، نہ بے ہوش ہونے کی فکر تھی، صرف یہ تھا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی حکم کی تکمیل ہو جائے۔
بس ایک صحابی کا بے ہوش ہو جانا کیا تھا، میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ رحمت سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے رات کے کھانے پینے اور بیوی سے قرابت کی اجازت دے دی گئی۔ اب سحری کو مسلمانوں کا امتیازی علامت قرار دے دیا گیا۔ میرے حضور کا ارشاد ہے کہ ہم اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی مسلمان سحری کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، اور اہل کتاب اس سعادت سے محروم ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے سے رب تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ سحری کھانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں بے شک تم چند لقمے لے لو، جی ہاں، پھر ہم اتنا زیادہ سحری میں کھا لیتے ہیں کہ ناشتے کا ہو گیا، یہ دوپہر کا ہو گیا، یہ شام تک چلے گا، تو جناب ایسا نہیں ہے، چند لقمے ہی کافی ہیں، آدھی روٹی ہی کافی ہے، ایک روٹی ہی کافی ہے، کم از کم جتنا بھی کھائیں گے اتنا ہی صحیح ہے، کیونکہ کھانا اکٹھا ہضم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ شام تک چلنے والا نہیں۔ پھر سحری کے وقت میں بھی لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں، جناب وہ بھی اپنے لمٹ میں پینا ہے، یعنی کہ حساب کے ساتھ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری میں اور افطاری میں احتیاط سے کام لیا کرو، تاکہ کسی قسم کی خرابی نہ ہو سکے اور پورا تمہیں اجر و ثواب مل سکے۔ جی ہاں، کچھ لوگ بہت زیادہ تاخیر کر کے روزہ کھولتے ہیں، اور پھر سحری بھی اینڈ تک کرتے رہتے ہیں۔ جناب اب 5 منٹ پہلے آپ بند کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے نہ ہو کہ روزہ ختم ہو جائے، پورے دن کا کوئی اجر و ثواب بھی نہ ملے۔ جی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز سے روزہ افطار کیا کرتے تھے؟ اب یہ بھی آپ نے بات سمجھنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نمکین کھانا افطاری سے کرو، تو نمک سے افطاری کرو، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ جب تازہ کھجور نہ ہوتی تو پھر خشک کھجور سے کھولتے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں چھوارا کہتے ہیں۔ اگر خشک کھجور بھی نہ ہوتی، پھر کوئی اور چیز بھی موجود نہ ہوتی، پھر چند گھونٹ پانی ہی پی لیتے اور روزہ افطار کرتے۔ یہ جی ترمذی شریف اور ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس پانی میں ہمارے شربت بھی آ جاتا ہے، لال شربت جو ہمارے یہاں لیمبو پانی بنتا ہے، دودھ بھی سارا پانی میں آ جاتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ لوگوں کو افطار کرایا کرو۔ جی ہاں، ذہن بنائیں کہ میں لوگوں کی بھی افطاری کروں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک روزے دار کو ملتا ہے، مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو میرے آقا کے غلام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اتنی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے کسی کو اتنا کھلائیں، اور میں چند گھڑ پانی پلا دو، ایک کھجوری کھلا دو، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب غریب لوگ بھی سنیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں کہ میں لوگوں کے لیے نیکی کا کام کروں، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ، یعنی افطاری میری طرف سے بھی، یعنی کہ ثواب کا میں بھی، میری جھولی میں بھی ثواب ہے، میں بھی نیکیاں جمع کروں، میں بھی رب کو راضی کرنے والے کام کروں، میرے محبوب کا حکم کی بھی تکمیل ہو جائے گی کہ لوگوں کو افطاری کرواؤ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ پورا کرو، یعنی کہ سحری میں نہ دیر کرو اور نہ افطاری میں، یعنی کہ پورے ٹائم کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اللہ رب العزت مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو غلطی خامی ہو اسے معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔